بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ صوفی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز صوفی۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں ایم یعقوب الوی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور یہ جو نیوز پیپر کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، اور 2 بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں، خاص کر بے نظیر والی بک جو ہے نا وہ پڑھنے والی بک ہے، لیکن آج وہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے۔ اسلام آباد میں جنگل کا قانون، یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت بہت انوکھی جگہ پہ جا کے انہوں نے سٹوری کی ہے۔ آج ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے صوفی ٹی وی کو ٹائم دیا ہے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام الوی صاحب، بہت شکریہ جناب۔ مواد تواڈے کول بہت کچھ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ساڈے ناظرین نو یہ جڑی چیزاں نہیں پہنچی ہوئی ہیں، یہ پہنچنی چاہیے، کیونکہ آپ تو خاص کر مطلب وہ پیپر میں میں اس کا کیا لفظ کہوں، بادشاہ ہیں لکھنے میں، لیکن آج کل ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ دفعہ منصور ملنگی آیا نا، وہ کر رہی سی، اس وقت پیپر کا ہی دور سی، انہیں کہا جی کہ تسی یہ دسو کہ تواڈے تے میڈیا دا کی اثر پیا۔ انہیں کہا جی کہ ایک ہی پاسوں تے سانو نقصان ہی ہویا، ایک باری ریکارڈنگ کر لیندے تے پھر بار بار لوگ سنتے رہتے، جو کہ اسی سٹیجاں دے فنکار ہاں، تے ہن بٹن نو اے نہیں کرو جناب تے گل دور چلی جاندی، ہن اے سوشل میڈیا دا جڑا بٹن ہے نو اے نہیں کرو تے گل دور چلی جاندی ہے۔ سر اج آسان لفظاں ساڈے ناظرین نو، کیونکہ میرے پروگرام تہاتا وچ بڑا دیکھا جاتا ہے، اور میں کہتے ہیں کہ صوفی صاحب آپ نچلتے تسی جو بولتے ہو سانو مزہ آتا ہے۔ اسلام آباد دے کن جنگل دا قانون ہے، باقی تواڈے نال میں کس وائی یہ تسی وعدہ کرو گے کہ کس وائی تسی سانو انہاں چیزاں دا دسو گے، اسلام آباد دے وچ کیوں جنگل دا قانون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صوفی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، بلکہ ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ موقع مہیا کیا کہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے ناظرین سے بات چیت کر سکوں، اور دیکھنے والوں کو میں اسلام آباد کے حوالے سے کچھ اہم معلومات شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ صوفی صاحب، آپ نے میرے تعارف میں محترمہ شہید بی بی کے حوالے سے بھی حوالہ دیا، جی جی، اور میری پبلیکیشنز کے حوالے سے بھی آپ نے حوالہ دیا۔ جی جی، الحمدللہ میں فخر محسوس کرتا ہوں جو میں نے پبلیکیشن پروڈیوس کی ہیں، جی جی، ان کو تصنیف کیا ہے، ان کو ترتیب دی ہے، اب یہ آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں اس کو پاکستان کے شہر شہر، گاؤں گاؤں، کونے کونے، کریا کریا میں اس کی تشہیر کروں گا، اور محترمہ شہید بی بی کو خراج تحسین پیش کرتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری کتاب کا نام بھی خراج تحسین ہے، میں نے اس کا انتصاب بھی محترمہ شہید بی بی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کٹنے والے، مرنے والے شہیدوں کے نام کیا ہے۔ بہت خوب۔ لیکن اس وقت میرا موضوع چونکہ وہ نہیں ہے، آج اس پہ وہ بڑا تفصیلی کریں گے، اس کے لیے میں انشاءاللہ بکس بھی آپ ساتھ کے ہوگی چینل پر جی جی میری جو کتابیات ہیں جی جی، وہ میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا، انشاءاللہ۔ اور ان کے اندر جو مواد ہے اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا، بلکہ بتاتا رہوں گا۔ میری کتاب تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے، وہ ایک کتاب نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے جس میں بی بی کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور حرف حرف حقیقت ہے، لمحہ لمحہ محفوظ ہے۔ علی بھائی، جی جی، اب جب ایک منٹ، جی جی، اب میری بات سنیں، جی جب بی بی پر قاتلانہ حملہ ہوا، جب بی بی کو دہشت گردوں نے لیاقت باغ میں شہید کر دیا، میں اس بڑے مجمع میں، بڑے اجتماع میں موجود تھے۔ وہ مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لوگوں کی چیخیں، مرنے والوں کی چیخیں، ان کے گوشت کے لوتھڑے اور خون کی ندیاں بہتی ہوئی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ سچ بات یہ ہے کہ میں بہت متاثر ہوا، میرے جذبات پر سختہ طاری ہو گیا،
میں کچھ کہنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. شہید بی بی، اور پھر یہ تاریخ شاہد رہے گی، قیامت تک تاریخ شاہد رہے گی کہ بی بی کے قتل کے بعد، بی بی کے لرزش خیز قتل کے بعد ملک میں جو آگ لگی، اس نے آنن فانن کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کے املاک کو جلا کر بھسم کر دیا. یہ تو اس موقع کی مناسبت سے. سوری، میں الوی صاحب آپ کی بات کاٹتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پروگرام جس دن وہ پروگرام کریں گے نا، آپ کی بکس بھی ساتھ ہوگی. ابھی آپ ذرا اسلام آباد پہ ہیں تو میں تفصیل نہیں جاؤں گا، تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا. نہیں، یہ چیزیں اس میں سوکی صاحب میں نے آپ کو بتایا وہ 2000 صفحات ہیں. میں مختصر وقت میں اس کا ایک چیپٹر بھی بیان نہیں کر سکتا. میں صرف بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہوں گا کہ خون سے تو نے رقم کی ہے داستان وفا، تجھے بھلا نہ سکیں گے یہ پاسبان وفا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں ہر بی بی سے محبت کرنے والے کو اور نہ کرنے والے کو میرا پیغام ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اب کارواں کا میر نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ کوئی تجھ سا بے نظیر نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بی بی کی تعریف میں اگر بولنا چاہوں تو لامحدود وقت تک بول سکتا ہوں. وہ تو آپ میں نے 2000 صفحات کو ترتیب کیا ہے اور بی بی کا زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے. میں اس بات کو بھی مؤخر کرتا ہوں، اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے، اور میں دعوے کے ساتھ چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. سوکی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی دارالخلافہ دارالحکومت کسی ملک کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی عزت کا نشان ہوتا ہے. دارالخلافہ میں آنے والے لوگ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ اور ہمارے ملک سے کونے کونے سے آنے والے لوگ ایک امید لے کر آتے ہیں کہ ہم دارالخلافہ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں. وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کے شہروں سے منفرد شہر ہے، لیکن یہاں آ کر افسوس کرتے ہیں. وہ مجھے بھی افسوس ہوا تھا جب میں پہلے اسلام آباد آیا تھا، تو اسلام آباد کے حوالے سے میرا کنسیپٹ بالکل مختلف تھا. لیکن جب میں نے یہاں کی وائلیشنز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بدعنوانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یقیناً آج تک میں اس دکھ میں سسک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں. سوکی صاحب، یہاں پر 2 قسم کا طبقہ ہے جو مافیاز کے کردار میں نمایاں ہے. ان 2 طبقات نے ہی اسلام آباد کے ماحول کو تباہ برباد کر کے رکھا ہوا. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن سوکی صاحب، مجھے ان پر افسوس نہیں ہے، ان طبقات پر افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ان طبقات کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون طبقات ہیں. وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، باہر سے نہیں آئے. صحیح بات ہے. ایک سرکاری لوگ ہیں اور ایک غیر سرکاری لوگ ہیں. اچھا. ایک سرکاری مافیا ہے اور ایک غیر سرکاری مافیا ہے. غیر سرکاری مافیا کو خرید لیتا ہے، اس سے اپنی منمانیاں کرواتا ہے، مرضی کے کام کرواتا ہے. بالکل صحیح بات. اور پھر سرکاری مافیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ. اداروں کے دفاتر میں بیٹھے ہوئے بدعنوان افسران کا طبقہ ہے، اور نجی طبقہ یہ جو نوسر بازوں کا طبقہ ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کا طبقہ ہے. بس ان کے باہمی تعاون سے یہ اسلام آباد کا جو نظام ہے تباہ نہ شروع ہوا ہے. اب سوکی صاحب، بات یہ ہے کہ میری ایک سٹوری چل رہی ہے. وہ سٹوری کے جو میری تحقیق ہے، اس تحقیق کے مطابق میرے پاس ایک میری بات کا ایویڈنس موجود ہے، میری کی ہوئی بات کا، میرے لگائے ہوئے ایلیگیشن کا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود سرکاری مافیا اس طبقے کی حفاظت کرنے کے لیے دن رات ان کے لیے پریشان ہے اور ان کو سہولت کاری کے مواقع مہیا کر رہے ہیں. کھاتے ہیں نا، جو سوکی صاحب مجھے انتہائی ناگوار گزرتا ہے. سوکی صاحب دیکھیں،
कोई डाकू, कोई चोर, कोई नौसरबाज, कोई रस्सागीर, उनका काम होता है, वो अपने काम में माहिर हैं और बड़ी महारत के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनके काम पर मुझे कोई ना हैरत होती है ना अफसोस होता है, क्योंकि उनका काम ही यही है, डाका डालना, लोगों को लूटना, नौसरबाजी करना, सरकारी तबके को खरीदना। अगर चौकी साहब मुझे अफसोस है तो सरकारी तबके पर है, बिल्कुल जो नौसरबाजों के हाथों बिकता है, उनकी मनमानियों को मानता है और पब्लिक इम्पोर्टेंस के हवाले से इस्लामाबाद जैसे शहर में शहरियों के हुकूक को गस्म कर लेता है। सही बात अब वायलेशन की बात अगर करें, जी, इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ा इदारा CDA, बिल्कुल बिल्कुल कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, राती भी होती- और उसके बाद ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसके बाद बाकी छोटे इदारे। लेकिन अफसोस में इस बात का है कि दोनों इदारों के अंदर जो खलवाड़ हो रहा है वो अरूज तक पहुंच गया है, पुलिस छुपी लेकिन नहीं है। पुरसाने हाल कोई कोई नहीं। एक और इंतजामी मरहला है, उस मरहले के बारे में मैं इशारा तो जरूर करूंगा, जी जी, लेकिन वो इंतजामिया ने, आला हुक्मरान ने, हुक्मरान बाला ने, सेनेट ने, पार्लियामेंट ने वो कानून साजी करनी है। अब CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का सरबरा एक है। हमारे चीफ कमिश्नर जनाब अनवारुल हक साहब ICT के भी सरबराह हैं, CDA के भी सरबराह CDA हैं। के भी सरबराह हैं। मेरे मुशाहिदे में जब मैं ICT में जाता हूँ किसी काम के लिए तो दफातर में एक अफसर नहीं मिलता, नहीं मिलते जी, नहीं मिलते। अगर जो नहीं होता तो उनका जो सबॉर्डिनेट तबका है वो गर्मी सर्दी के मुताबिक जो सहूलियात अफसर को होती हैं वही सहूलियात एंजॉय करते हुए दफातर के अंदर बराजमा होते। गर्मियों में AC फुल स्पीड में AC और सर्दियों में अब हीटर। आ गया है हीटर, बिजली वाला या बिल्कुल गैस सही। वाला चल रहा होता है जी। और बाहर से आने वाले लोगों को वो वो बस छोड़ दे, वो लफ्ज ही नहीं है हमारे पास। बात सुनना गवारा नहीं करते। बल्कि अपने आराम के अंदर उन लोगों कहते हैं, को, उस पब्लिक को मुखलिस समझते हैं बिल्कुल कि सही। ये आ क्यों गया, ये कैसे ठीक होगा। मेरे मुताबिक तो इसका फार्मूला ये है कि इन दो इदारों के सरबराह अलग-अलग होने चाहिए। चीफ कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में बैठे तमाम निजाम को सही देखें बात है। और फौरी तौर पर एक्शन लें, कोई शिकायत आती है उसका अजाला करें। और CDA के चेयरमैन साहब एक वसी कितने ताकि पूरा पै सकता है, तो कदम मेरा हाल है इसको देखें, इसको हेलीकॉप्टर तो भी देखें। फिरते रहे तो उनको तो पता ही नहीं है मतलब इस्लामाबाद के दूध क्या है। इसको नाजरीन, कुल वक्ती देखें और अलवी साहब मैं गुजारिश ये करसा कि पार्ट 2 जाना पैसी ओके नाजरीन इस प्रोग्राम कर देना कि अल्लाह सुनने वाले और पार्ट 2 में चलते हैं।